بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ دیسی گھی، بادام، چھہارے، شہد، پستہ، مغز، اس کے بعد کیا کہتے ہیں خوبانی، اس کے بعد ڈرائی فروٹ، اس کے بعد کھٹائی، یہ تمام چیزیں کس نے آرڈر کی اور کس کی جانب سے 75 لاکھ روپے کا ٹینڈر جاری کیا گیا؟ اس میں کافی جار کی 150 بوتلیں بھی شامل ہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے غریب عوام کے امیر ترین حکمرانوں کی، یعنی کہ پاکستان کے پسے ہوئے عوام کے جو شہنشاہ ہیں، جو کنگ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بات کر رہا ہوں میں گورنر ہاؤس پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کے، جنہوں نے دیسی گھی، بادام، چھہارے، شہد، پستہ، کھٹائی، اس کے بعد جتنا بھی ڈرائی فروٹ ہے، اس کے علاوہ جو کافی ہے، کافی جار، اس کی تقریباً 150 بوتلیں، انہوں نے ان چیزوں کے لیے کم از کم 75 لاکھ روپے، 5,000 نہیں، 10,000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 75 لاکھ روپے کا ٹینڈر پاس کروایا ہے۔ اور جو ترجمان گورنر ہاؤس ہے، ان کا فرمان ہے بڑا معصومانہ سا، بڑا ہی انوسینٹ سا۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں جی یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ کوئی گورنر صاحب کی ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تو لنگر خانہ کھلا ہوا ہے، وہاں پہ تو مسافر خانہ کھلا ہوا ہے، وہاں پہ تو عمران خان صاحب نے جو مسافر خانے اور لنگر خانے کھولے تھے، تو لوگ اب وہاں پر جا کے رہ رہے ہیں، وہاں پر خیمہ بستی لگائی گئی ہے گورنر ہاؤس میں، تو یہ تو ان کے لیے ہیں۔ نہیں جناب، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ترجمان گورنر ہاؤس کہتے ہیں یہ تو جو وہاں پر مہمان، گیسٹ اور اوورال لوگ آتے ہیں، جو باہر سے کوئی بیوروکریٹس یا کیا آپ سمجھ لیں کہ کوئی سفیر، امبیسڈرز جو بھی آتے ہیں، تو یہ ان کے لیے۔ اتنے معصومانہ جواب کے لیے شکریہ، مگر قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ صرف ایک گورنر بلیغ الرحمان صاحب کے کیا کہتے ہیں ہاؤس کا جو خرچ ہے، جو شاہ خرچیاں ہیں، یہ ان کا بتایا گیا، اور یہ کوئی نارملی نہیں بتایا گیا، پبلک نیوز ہے یہ۔ اس کے علاوہ باقی گورنر سندھ، باقی گورنر بلوچستان، باقی گورنر جی بی، کے پی کے، ان کے الگ سے شاہانان ٹھاٹ باٹ، پھر پارلیمنٹرینز کے الگ سے، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ جو حکمران کیبنٹ ہوتی ہے اس کے الگ سے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں، پھر ایوان صدر کے الگ، اس کے بعد وزیر اعظم، اسپیکر اسمبلی، سینٹ کے چیئرمین، ان سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک گورنر کے ٹھاٹ باٹ ہیں جو میں نے بتایا، اور یہ تو چند کھانے کی چیزیں ہیں بھائی جان۔ ابھی تو ان کے اور پیٹرول، ڈیزل، بجلی کے یونٹ، اس کے علاوہ ایئر ٹکٹس، ٹرین ٹکٹس، یہ سارے فری، حج، عمرہ سب فری، اور کیا چاہیے بھائی جان؟ آؤ سیاست میں، آؤ انجوائے کرو، لوٹو عوام کو، اور یہ تو لٹنے والی عوام ہے، اس کو تو اور لوٹو۔ اس کے علاوہ ایک اور بی بی صاحبہ ہیں، شازیہ مری صاحبہ، پیپل پارٹی کی، ان کے گھر پہ ریڈ ہوئی اور 97 ارب روپے، 97 ارب روپے، یعنی کہ 3 ارب کم 1 کھرب روپے کیش برآمد ہوئے ہیں۔ نیب کی ریڈ تھی اور ہلا کے رکھ دیا اس ریڈ نے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کمال کے ہمارے اوپر سیاستدان ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کر اتنا پیسہ اکٹھا کر رکھا ہے کہ اگر آپ سندھ میں جائیں تو سندھ میں بے روزگاری، ان ایمپلائمنٹ، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ایجوکیشن نہیں ہے، صحت نہیں ہے، لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں تھر میں۔ لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک لیڈی کے پاس سے کتنے پیسے نکلے ہیں۔ باقی تو
بہت زیادہ مال اکٹھا کیا ہوگا نا۔ اب بات کرتے ہیں جو اصل نیوز ہے اس کے اوپر آتا ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کو وہ بتایا کہ جو پاکستانی قوم البتہ جانتی ہے لیکن سن من فاہم لا یرجعون۔ اب پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی ہے اور جسٹس امجد رفیق صاحب نے سماعت کی ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب اب دوبارہ اریسٹ ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ڈائریکٹلی آرڈر تھے ہائی کورٹ کے کہ پرویز الہی صاحب کو کوئی ایجنسی، کوئی ادارہ، کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی اریسٹ نہیں کرے گی۔ تو دوبارہ ان کو اریسٹ کیا گیا، آپ کے سامنے اریسٹ ہوئے، ویڈیو آپ نے دیکھی، سول کپڑے میں آئے، گنڈوں کی طرح شکلیں تھیں ان کی، باندھے ہوئے تھے، انہوں نے لپیٹے ہوئے تھے ناک اور مفرل، اور جس گاڑی میں لے کے گئے وہ پریس گاڑی تھی ٹوئیٹا کی، وائٹ کلر کی، اور اس کی نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ یہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی یعنی کہ پولیس رینجر کی گاڑی نہیں تھی۔ ایک چیز تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ خلائی مخلوق کی گاڑی تھی۔ دوسرا، اس کے علاوہ ہٹ کے ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پرویز الہی صاحب اٹک قلعے میں ہے، اٹک جیل میں ہیں اور ان کو پمز اسپتال میں لایا گیا معائنے کے لیے۔ لیکن دوسری جانب آج اٹک کے قیدی جو ہیں پرویز الہی صاحب، انہی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کیا کہتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وقفے سے 2 بار سماعت کی ہے اور دونوں بار انہوں نے کہا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی آپریشن اور باقی لوگ عدالت میں بلائے جائیں اور ان کو پیش کیا جائے، باوجود اس کے کہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، اور پھر بھی پرویز الہی صاحب کو اریسٹ ہونا پڑا۔ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود کیا ایس پی اور ڈی جی آپریشن جو ہیں ان کو آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ گھر چھوڑ کے آئیں، لیکن وہ گھر کیا چھوڑ کے آئے، وہ تو کہیں اور چلے گئے، اس لیے ان کو آج ذاتی حیثیت میں بلایا گیا۔ لیکن جو پولیس ہے اس نے عدالت کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کیسے کہ انہوں نے آنا مناسب نہیں سمجھا، وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ 2 بار وقفے سے سماعت ہوئی ہے۔ ایس پی آپریشن جو ہیں، جو عدالت کے ایس پی آپریشن ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں بھی اپنا جواب جمع کراؤں گا جب باقی آگے جمع کروائیں گے۔ تو معاملہ کچھ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب صاحب کو پھر بلایا گیا کہ آئی جی پنجاب صاحب ذاتی حیثیت میں حاضر ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ سرکاری وکیل پیش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں وہ تو اویلیبل نہیں ہیں، وہ میٹنگز میں ہیں، اور جو اسلام آباد جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے کہ جسٹس امجد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب کو ہم ٹائم دیتے ہیں 2 بجے تک کا، آئی جی صاحب 2 بجے تک ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے روبرو ہوں، پیش ہوں، تاکہ اپنا جواب جمع کرائیں اور بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، کس طریقے سے اریسٹ کیا گیا پرویز الہی صاحب کو دوبارہ۔ تو وکیل صاحب نے کہا کہ ہمیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ آئی جی صاحب کون سی میٹنگز میں ہیں، لیکن میٹنگ میں ہیں، آؤٹ آف سٹی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے وہ پیش نہ ہو۔ تو 2 بجے تک عدالت نے ٹائم دیا ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ تو وہ 2 بجے بھی نہیں پیش ہونے والے، کیونکہ عدالت کو اہمیت نہیں دے رہی، پولیس سول انتظامیہ اہمیت نہیں دے رہی، اور جس کے اوپر عدالت کے جسٹس امجد رفیق صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے یہ بات بالکل کیٹیگوریکل کہی ہے کہ اگر کوئی بھی پیش نہیں ہوگا تو ہم ایک اپروپریٹ آرڈر جاری کریں گے، اور جو ڈی ایس پی وہاں پر موجود تھا اس کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ جا کے بتائیں ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن، ایس پی آپریشن، آئی جی آپریشن کو اطلاع دیں اور بتائیں کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر ہم نوٹس جاری کریں گے، اور اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نوٹس جاری کر دیں گے، لیکن اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر شو کاز نوٹس جاری ہوگا توہین عدالت کا۔ تو یہ آج سارا دن چلتا رہا لاہور ہائی کورٹ میں، جتنی اہمیت عدالتوں کو دی جا رہی ہے قوم بخوبی جانتی ہے،
کہ کس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، کس طریقے سے ان کو اہمیت دی جا رہی ہے سول ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یا بیوروکریسی کی جانب سے۔ دوسرا، اس سے ہٹ کے ایک آج سائفر کے حوالے سے بھی کیا کہتے ہیں سماعت ہونی تھی ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں، جو ابو الاسماعت ذوالقرنین ہیں، جو دہشت گردی کی عدالت کو ڈیل کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جو کیسز ہیں ان کو ابھی وہ سماعت کر رہے ہیں۔ سائفر کا کیس ان کی عدالت میں لگا وہ آج چھٹی پر ہیں، تو ان کی میرے خیال میں اہلیہ بیمار ہیں یا ان کے گھر میں کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے وہ چھٹی پہ ہیں، تو وہ بھی آج سماعت نہیں ہو سکی۔ اب آپ دیکھ لیں، آئین پلس قانون پلس عدالت کا تقدس کدھر ہے؟ ڈھونڈو بھائی پاکستانیوں، آپ لوگ ڈھونڈو کہاں گیا یہ سارا تقدس، کہاں گیا آئین پاکستان، کہاں گیا کیا کہتے ہیں قانون پاکستان کا۔ اس کے علاوہ بڑی اہم چیز میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تھوڑی سی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کن کے ساتھ؟ ٹریڈ یونینز کے لوگوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، بڑے بڑے بزنس مینوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں آرمی چیف صاحب ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ اعتماد میں لیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک دن پہلے ٹریڈ یونینز کی جانب سے مکمل ہڑتال تھی، اسٹرائک تھی، تو جس کی وجہ سے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، ٹریڈ یونینز جو ہے وہ اس سے بڑی ہڑتال بھی دے سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان یہ اتنی بڑی ہڑتال دے دے یا کوئی تحریک شروع کر دے۔ اس سے بہتر ہے کہ ملاقاتیں کر کے ان کو کیا کہتے ہیں اعتماد میں لیا جائے۔ میرا ایک سمپل سا سادہ سا سوال ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، جو لوگ کہتے تھے ہم نیوٹرلز ہیں، جو لوگ کہتے تھے ہمارا سیاست سے فروری میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ یہ بتائیں کہ یہ جو سیاست دانوں کے کام ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان آرمی ہے یا دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی آرمی ہے، اس کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی جو دہشت گردی ہے، جو سیکیورٹی ہے، اس کی ذمہ داری، یعنی کہ سرحدوں کی ذمہ داری، جو سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں وہ پاکستان آرمی ہے یا کوئی بھی آرمی ہے، یا پھر اندر کوئی دہشت گردی ہے تو وہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے لیڈر، پاکستان کے جو بڑے عہدیداران ہوتے ہیں سول انتظامیہ کا، ان کا کام ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹریڈ یونینز ہوں، پاکستان کی ٹرانسپورٹ یونینز ہو، کوئی بھی یونینز ہو جو عدم استحکام کی وجہ سے یہ عدم اعتماد کر رہی ہو، وہ ان کو اعتماد میں لے کے آئیں۔ یہ پاکستان آرمی چیف کا کام نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ہمیشہ سے یہ چیزیں دیکھتے آئے ہیں ہم کہ آرمی ہے تو پاکستان ہے، یہ نہیں کہ پاکستان ہے تو آرمی ہے، آرمی ہے تو پاکستان ہے، آرمی ہے تو سیاست ہے، آرمی ہے تو کیا کہتے ہیں حکومت ہے، آرمی ہے تو پھر پاکستان میں معیشت میں خوشحالی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں طاقتور لوگ راج کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جن لوگوں کو آپ لوگ الیکٹ کرتے ہیں وہ پھر دیسی گھی، شہد، پستے، مغز، بادام اور بہت سی چیزیں 57 لاکھ روپے کا خرچہ کرتے ہیں، اور آپ کی جیبوں سے وہ ٹیکسز جاتے ہیں، بجلی کی بل کی صورت میں، گیس کے بل کی صورت میں، اور باقی جتنے ٹیکسز آپ ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل صرف اور صرف عوام کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے۔ جب عوام ہی سوئے ہوئے ہیں تو پھر کوئی بادام کھائے، پستے کھائے یا دیسی گھی کھائے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ٹیکسز کی صورت میں پیسے دیتے رہو۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔